الحمد لله الذي نزل الفرقان الذي نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ حامیم المؤمن ہم نے شروع کیا تھا. گزشتہ آیات میں اللہ کریم قرآن نہ ماننے والوں پر اللہ کی طرف سے ہونے والے عذاب کا تذکرہ تھا. قیامت کا ایک مختصر نمونہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا. یہاں سے اللہ کریم دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں اس بات توحید پر کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، جو لوگ اللہ کی خدائی میں شک کرتے ہیں، اس کی الوہیت میں شک کرتے ہیں، ان کے لیے عقلی دلیل ہے. فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. جو لوگ اللہ کی الوہیت کے منکر، اللہ کو خالص عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی ساتھ عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والے ہیں. اللہ کریم کہتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا تم نہیں چلتے ہو زمین پہ؟ پھر دیکھو کہ ہم نے ان لوگوں کا کیا انجام کیا جو تم سے پہلے تھے. تم سے قبل امتیں آئی تھی، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ توحید میں خیانت کیا، انہوں نے بھی شرک کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. تم اگر اللہ کی توحید پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تمہاری ہلاکت بھی دور نہیں ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں نہیں گھومتے ہو؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس تم دیکھو کہ کیا انجام کیا ہم نے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ،
وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، قوت طاقت ان کے پاس بہت تھی۔ اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اگر تم میری عبادت صحیح نہیں کرو گے، شرک کرو گے، تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تم سے پہلے امتیں ان کے پاس طاقت تھا، قوت تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے عمریں بھی ان کی بہت لمبی ہوتی تھی، 600 سال، 700 سال، 1000 سال، 1500 سال، جسم بھی بہت بڑا، لیکن نہ ان کو لمبی عمر نے کوئی فائدہ دیا، نہ جسمی طاقت، جسمانی طاقت اور قوت نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کو مال اور جائیداد جو ان کے پاس سونا جواہرات تھے نہ اس نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی کسی پارٹی نے، جماعت نے فائدہ نہیں ہے، کسی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، زمین کو جوتنے میں، زمین کو تراش کرنے میں وہ تم سے زیادہ قوی تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر محلات بنایا تھا، پہاڑوں کے بڑے بڑے چٹانوں کو تراش تراش کر اپنے لیے گھر بنایا تھا، بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، چلے گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ اللہ کریم کہتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑا ان کو اللہ نے۔ یا اللہ تو نے کیوں ان کو پکڑا، کیوں انہیں عذاب میں ڈالا؟ اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ان کے حق میں کوئی ظلم نہیں کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں پکڑا، انہیں عذاب میں ڈالا، اس لیے بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جب اللہ پکڑ لے نا، پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر رب العالمین کسی کو پکڑنا چاہے، اگر رب العالمین کسی کو عذاب میں گرفتار کر لے، اگر رب العالمین کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کر دے، رب العالمین کسی فرد کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لے، رب العالمین کسی ملک پر عذاب کا فیصلہ کر لے، رب العالمین کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہے، رب العالمین کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کر رہے، لا کاشف لہ الا ہو، تمہاری ساری طاقتیں مل جائے، تمہاری ساری ٹیکنالوجی مل جائے، تمہاری ساری مال اور دولت تم لگا لو، رب العالمین کہتے ہیں جس کو میں پکڑ لوں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، جس کو اللہ پکڑے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کریم کہتے ہیں جس کے لیے میں بھلائی کا فیصلہ کروں، جس کو لیے میں نجات کا فیصلہ کروں، جس کو میں بچا لوں، رب العالمین کہتے ہیں پوری دنیا مل جائے، دنیا ما فیہا مل جائے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ جسے رب رکھے اسے کون چکے، جسے رب رکھے اسے کون چکے۔
اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کا ساز و سامان مل جائے، اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ایک بال بھی نہیں پرکھ سکتا اس کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جس کے اوپر اللہ عذاب کا فیصلہ کرے، جس کی ہلاکت کا اللہ فیصلہ کرے، پھر اس کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس اللہ کے۔ اس لیے رب العالمین کہتے ہیں تم سے پہلی امتوں نے میری نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی بچانے والا، وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا۔ پھر یا علی مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، جتنے بھی نعرے ہیں لگا لو، جن کو پکارنا ہے پکار لو، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں آئے گا، اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جب میں نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا نا، پوری دنیا کو بلاؤ، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا، کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، قومیں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ قومیں تباہ، پانی نہیں کیا، قومیں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے پورا قوم تباہ کر لیا، پوری سلطنت گرا دی، پورا حکومت گرا دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ جرم بھی بڑا ہے نا، جتنا بڑا جرم اتنا بڑا عذاب، جتنا بڑا جرم اتنا عذاب بھی بڑا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہلاک ہو گئے، یہ لوگ اس لیے تباہ ہو گئے، یہ لوگ اس لیے عذاب میں مغروق ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تأتیہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس رسول آیا تھا، ان کے پاس رسول آیا تھا۔ رسول کیوں آیا؟ ان کی حکومت گرانے کے لیے، سلطنت گرانے کے لیے، مال جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، رسول آیا تھا بالبینات، دلیل کے ساتھ۔ رسول نے اپنی رسالت پر دلیل بھی دی، ایسا نہیں کہا کہ میں رسول ہوں مان لو، نہیں، اپنی رسالت پہ دلائل بھی دیے، معجزات بھی لے آیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ فَكَفَرُوا، رسول آیا اس کی دعوت کا انکاری بن گئے، اس نے معجزات دکھائے، پھر بھی یہ منکر ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے انکاری بن گئے، نبی کی نبوت اور نبی کے دعوت کے منکر بن گئے۔ اللہ کریم کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کہ ہم نے اسی جرم کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے رسول کی رسالت کا کفر کیا، رسول کی دعوت کو نہیں مانا، توحید کے منکر بن گئے، اللہ کی خالص عبادت کرنے والے نہیں بنے۔ اس آیت، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کو مانو، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ جس طرح یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب بھی بھیجا، شریعت بھی دیا، لیکن ان لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ منکر بن گئے۔ اللہ کریم کہتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اسی بات پر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اسی بات پہ اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج ہمارے پاس بھی قرآن آیا ہے،
ہمارے لیے بھی نبی آیا ہے، وہ ہمیں یہ دعوت، یہ قرآن ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں بتا کے گئے، ہم تک قرآن پہنچا کے گئے۔ لیکن اگر ہم بھی اسی طرح پچھلے قوموں کی طرح اس کے منکر بن جائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارا عاقبت انجام بھی انہی قوموں کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ دلیل دے رہے ہیں نا، مثال دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم قرآن کو نہیں مانو گے، قرآن کی مطابق زندگی نہیں گزارو گے، رسول کی دعوت کے منکر بنو گے، تو تمہارا حشر بھی، تمہارا ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے قوموں پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کی مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قوی ہے۔ اللہ طاقتور ہے، قوی ہے، اور مخلوق کمزور ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے فرد کو خطاب ہے۔ اے انسانیت، اے نبیوں، اے ولیوں، اے بادشاہوں، اے بزرگوں، اے فقیروں، پیروں، مریدوں، سب کو خطاب ہے۔ اے شاہ، گدا، ملنگ، سب کو خطاب ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تمہاری شاہت اپنی جگہ، تمہاری نبوت اپنی جگہ، تمہاری رسالت اپنی جگہ، تمہاری ولایت اپنی جگہ، تمہاری بادشاہی اپنی جگہ، لیکن میرے سامنے انتم الفقراء، میرے سامنے تم سب کے سب فقیر ہو۔ سب کے سب کیا ہو؟ اللہ کے سامنے سب کیا ہے؟ فقیر ہے۔ اللہ کے سامنے سب فقیر ہے۔ ولی بھی فقیر ہے، علی بھی فقیر ہے، نبی بھی فقیر ہے، عبد القادر جیلانی بھی فقیر ہے، عبداللہ شاہ غازی بھی فقیر ہے، سب کے سب فقیر ہے۔ غنی کون ہے؟ اللہ۔ غنی کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے سامنے سارے کے سارے عاجز ہے، سارے کمزور ہے۔ طاقتور کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ ہمارے لحاظ سے مرتبے میں انبیاء کی بڑی شان ہے، ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ ہمارے لحاظ سے تو وہ بڑے ہیں، وہ بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے سامنے سب فقیر ہو، سب میرے در کے سوالی ہو، سب میرے محتاج ہو۔ کوئی بھی مخلوق اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ انتم الفقراء انہ قوی شدید العقاب، رب العالمین طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے، سخت عذاب والا۔ اللہ کا جو عذاب ہے، جس طرح وہ ذات طاقتور ہے تو اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ ہمارا عذاب کیا ہے؟ ہم کسی کو تکلیف دیں، ریمانڈ کریں، کسی کا تکلیف دیں، اذیت دیں، ماریں، ہماری تکلیف کیا ہے؟ تم کیا عذاب دے سکتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں جو میں عذاب دوں گا نا وہ سب سے خطرناک ہے، سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مثالیں جو قومیں ہلاک ہوئے ان کی مثالیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنے آیتیں دے کے، تورات دے کے، اپنا کتاب دے کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا،
کس کی طرف؟ فرعون کے پاس، وسلطان مبین، واضح دلائل دے کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات واضح دلائل دے کر بھیج دیا۔ کہاں بھیجا یا اللہ؟ فرمایا اِلیٰ فرعون وہامان وقارون، ہم نے ایک بڑا ظالم بادشاہ فرعون، اس کا وزیر حامان، وقارون اور قارون، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے نافرمان اللہ کے، اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا دعوت کے لیے کہ جاؤ ان سرکشوں کو، ان نافرمانوں کو، یہ میرے دشمنوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اللہ کریم کہتے ہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کے بعد اس کو میرا حکم پہنچا دو، اس کو دعوت پہنچا دو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان، قارون کے پاس بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کا حکم سنانے کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی تصدیق کرے، اللہ کا حکم کو مانے، اس کی فرمانبرداری کرے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی فرعون کو، فرعون اور اس کا جو کابینہ تھا، تو اس نے دلائل مانگا۔ کوئی بھی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو دلیل، اس کا حق بنتا ہے کہ دلیل دے۔ میں بولتا ہوں یہ موبائل میرا ہے تو مجھے اس کی رسید دکھانی ہوگی۔ کوئی میرے پہ کیس کرے کہ یہ موبائل میرا ہے تو میں اس کو دکان کی پرچی، موبائل کا ڈبہ ثبوت کے طور پر دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ میرا ہے، میرے پاس اس کی کاغذات، دلیل، پروف ہے میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا دلیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے، ایک ید بیضا، ہاتھ گریبان سے نکالا، سورج جیسی روشنی نکل گئی ہاتھ سے، روشن۔ دوسرا لاٹھی، لاٹھی پھینکا، اس سے اژدہار بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ نبی کی نبوت سمجھ گئے، پتہ بھی چلا کہ یہ نبی برحق ہے، جاننے اور سمجھنے کے باوجود کہا فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، اس کی بات بھی جھوٹی ہے اور یہ جو اس نے دکھایا ہے یہ جادو دکھایا ہے تمہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ نبوت کا بھی منکر بن گئے، دعوت کے بھی انکاری بن گئے، اور جو مانگا ہے اللہ نبی سے، جو معجزہ طلب کیے، اس کے بھی منکر بن گئے۔ اللہ کریم کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، جادوگروں نے مقابلہ کیا، لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی، ساری جادوگروں کی لاٹھیوں کو رسیوں سمیت وہ سانپ بن کے اس نے کھا لیا۔ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو نظر بندی ہوتا ہے، بظاہر وہ وہی چیز ہوتا ہے۔ مثال انہوں نے رسی ڈالا میدان میں، وہ بظاہر رسی ہی تھا لیکن لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن معجزہ جو ہے، معجزہ میں آپ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے، وہ لاٹھی اوریجنل حقیقی اژدہار بنتا، حقیقی سانپ بن جاتا، اور حقیقی سانپ نے ان کی ساری لاٹیاں اور رسیاں کھا لی۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا واقعی ہی اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان لایا، حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا۔ جب حق ثابت ہو گیا، فرعون نے اس کا انکار کیا۔
پھر اس نے دوبارہ آرڈر جاری کیا. ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرو، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت گرائے گا. تو اس نے یہ ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر کہ ان کا جو بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کرو، صرف ان کی عورتوں کو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو کہ ہماری خدمت کریں. یہاں جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے حق ظاہر کر دیا، پھر فرعون نے دوبارہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرو. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه. فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا، یہ نوٹس دے دیا، اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، موسیٰ کے ساتھ جو بھی ایمان والے ہیں ان کی بچوں کو قتل کرو، ان کی اولاد کو قتل کرو. واستحيوا نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. اللہ کریم کہتے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. کافروں کا یہ چال، کافروں کا یہ حکم، کافر نے یہ سوچا کہ میں یہ حکم کروں گا یہ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، میں ان کے بچوں کو قتل کرنے کا نوٹس دوں گا، آرڈر دوں گا، یہ ایمان چھوڑ دیں گے، موسیٰ کو چھوڑ دیں گے، میرے پاس آ جائیں گے. لیکن اللہ کریم نے کہا کافروں کا یہ چال غلط ثابت ہوا، گمراہی کا غلط ثابت ہو گیا، نفع بخش نہیں ہوا، تدبیر ان کا ناکام ہو گیا. پھر فرعون نے کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، کیا کہتا ہے، چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. تجھے پکڑا کس نے، تجھے پکڑا کس نے؟ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں. اس کو پکڑا تو نہیں تھا کسی نے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا رعب اس کے دل میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلا، فرعون کے پاس پورا فوج، لشکر، حکومت، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈر رہا تھا. کہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں. انی اخاف ان یبدل دینکم ولیدع ربہ. میں جاؤں گا موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، پھر یہ پکارے اپنے رب کو. فرعون جو ہے وہ اللہ کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ کا خدا نہیں مانتا تھا. وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، میری عبادت کرو، میں رب ہوں. اللہ نے کہا کہ یہ میرا دشمن ہے، سرکش ہو گیا ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم. فرعون نے کہا میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم کہ یہ تمہارا دین تبدیل کرے گا. تم میری عبادت کر رہے ہو. اس کو بھی دین کی فکر آ گئی، اس کو اپنے حکومت کی فکر تھی، اپنی بادشاہی کی فکر تھی، اپنے آپ کا فکر تھا. تو ہمیشہ باطل پرست لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کے مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب کا نام لے کے پیچھے کام وہ اپنا کرتے ہیں. نام مذہب کا ہوتا ہے، نام ختم نبوت کا ہوتا ہے، نام دین کا ہوتا ہے، لیکن کام کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے، پیچھے پردے میں کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں. نام لیبل مذہب کا دیتے ہیں تاکہ جو جاہل عوام ہے، جو نادان لوگ ہیں، وہ ہمارا ساتھ دے. تو فرعون نے بھی یہی کہا کہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ یہ فرعون تمہارا دین خراب کرے گا، تمہارا مذہب خراب کرے گا، اس لیے مجھے چھوڑو میں اس کو قتل کروں. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا. وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کے. اپنے بنی اسرائیل جو تھا، جو مومن بندے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ، ان کو کہا کہ تم فرعون سے نہیں ڈرو، میں اللہ کے پناہ میں آیا ہوں. تم یہ نہیں سوچو کہ مجھے فرعون قتل کرے گا،
موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ فرعون نے نوٹس جاری کیا ہے، فرعون نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اب موسیٰ کو قتل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کی دین کے لیے نکلے تو اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ تم میرا حکم بیان کرو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تخف، قرآن کی آیت ہے، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت؟ جب اللہ ساتھ ہو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت؟ پھر تو پورے دنیا مخالف بن جائے، پورا دنیا آپ کا مقابلہ کرے، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر، ہر اس بدبخت سے جو قیامت کا منکر ہے۔ فرعون قیامت کا بھی منکر تھا، بعثت کا بھی منکر تھا، اللہ کی وحدانیت کا بھی منکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ واقعات بہت لمبے ہیں، فرعون کل نہیں اگلے جمعے سے انشاءاللہ رجل مومن کا واقعہ شروع ہوگا۔ اب یہاں پر ذکر ہوا اس سبق کے اندر، اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ توحید نہیں مانو گے، تم لوگ میرے بھیجے ہوئے حکم نامہ، میرا بھیجا ہوا قرآن، اس پر عمل نہیں کرو گے تو فرعون کی طرح تم بھی ہلاک ہوں گے، فرعون کی طرح، قارون، حامان کی طرح تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ کریم رجل مومن کی مثال دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ رجل مومن کا واقعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔